جہنم کے راستے پر جتنے پب ہیں وہ سجے ہوئے ہیں، شراب خانے وہیں سجے ہوئے ہیں، سینمائیں وہیں پر ہیں، ناچنے والی عورتیں وہیں ہیں، گانے بجانے والے وہی ہیں، جتنے گناہ ہیں، جتنے حرام کے پیسے ہیں، سارے جو ہیں گناہ شیطان نے سجا کر رکھے ہیں اور لوگوں کو فریب دے رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے۔ اب جو راستے پر یہ بچھے ہوئے گناہ دیکھے، یہ شراب خانے دیکھے، یہ کلب دیکھے، یہ ڈانس دیکھے، یہ فلمیں، یہ گناہ، یہ حرام، یہ پیسہ، یہ شان و شوکت، یہ وزارت، یہ صدارت، یہ عہدے، جب اتنے سارے دیکھے، اب جبریل کہنے لگے مالک میں نے غلط کہا تھا، بہت سارے بے وقوف ظاہری چند روزہ لذتوں کی وجہ سے خود کو جہنم میں گرا دیں گے۔ واقعی ایسا ہے۔ اور دیکھا، فرمایا جاؤ جنت کا راستہ دیکھ۔ اب جنت کے راستے کو دیکھا تو وہاں روزے کی پیاس بھی ہے، وہاں مشکلات بھی ہیں، وہاں قربانی بھی دینی ہے، وہاں خمس بھی دینا ہے، وہاں زکوٰۃ بھی دینی ہے، وہاں پر امر بالمعروف بھی کرنا ہے، وہاں لوگوں کی گالیاں بھی سننی ہے اور صبر بھی کرنا ہے، لوگوں کی باتیں بھی سننا ہے اور جواب نہیں دینا، ہزار تکالیف ہیں۔ اب بھی جبریل نے کہا میں نے غلط کہا تھا۔ بہت سارے لوگ ظاہری مختصر تکلیفوں کو دیکھ کر جنت کے آنے سے گھبرا جائیں گے۔ صلوات پڑھی محمد عالم۔ عزیزان گرامی، ہمارا عنوان ہے جہاد اکبر۔ سب سے بڑا جہاد کون سا ہے؟ رسول خدا فرماتے ہیں میدان میں جا کر تلوار سے لڑنا یہ چھوٹا جہاد ہے۔ بھائی کافر پہ تلوار چلانا آسان ہے، مگر اپنے نفس امارہ پہ تلوار چلانا بہت مشکل ہے۔ کہتے ہیں اگر نفس امارہ کو نہ مارا تو نے کیا مارا؟ اصل تو نفس امارہ کو مارنا ہے۔ اور رسول خدا فرماتے ہیں اے مسلمانوں، اے میرے صحابیوں، تمہارا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ اب ذرا سوچئے، ہم کہیں گے جناب جو ہمیں قتل کرنا چاہتا ہے وہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، جس نے ہماری زمین پر قبضہ کر لیا وہ سب سے بڑا دشمن ہے، جس نے مثلا یہ کام کیا ہمیں نقصان پہنچایا وہ سب سے بڑا دشمن۔ رسول خدا کہہ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں تمہارا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ اور خود ہی بتلایا کون ہے سب سے بڑا دشمن۔ فرمایا کسی انسان کو سب سے بڑا دشمن نہ سمجھنا، کسی جن کو سب سے بڑا دشمن نہ سمجھنا۔ کون ہے تمہارا سب سے بڑا دشمن؟ فرمایا سب سے بڑا دشمن تمہارا تمہارے سینے کے اندر نفس امارہ ہے، کیونکہ دنیا کا دشمن تمہیں قتل کر سکتا ہے، تمہارے گھر کو جلا سکتا ہے، تمہارے بزنس کو برباد کر سکتا ہے، مگر تمہیں جہنمی اور ملعون نہیں بنا سکتا، تمہیں شمر جیسا ملعون نہیں بنا سکتا۔ لیکن اگر کوئی دشمن ہے سب سے خطرناک تو وہ ہمارا نفس ہے، ہمارے سینے کے اندر ہے، یہ سب سے بڑا دشمن ہے۔ اور کتنے بیچارے لوگ تو یہ جانتے ہی نہیں ہے کہ نفس کیا ہے، جنگ کیا ہے۔ عزیزان گرامی، بے خبر مارے جاتے ہیں۔ یہ جنگ ہر ایک کے سینے میں چل رہی ہے۔ ایک طاقت گناہ چاہتی ہے اور ایک طاقت عبادت چاہتی ہے، ایک طاقت خدا کی مخالفت چاہتی ہے اور ایک طاقت خدا کی اطاعت چاہتی ہے۔ روح کو مزہ ملتا ہے عبادت میں تو نفس کو مزہ ملتا ہے گناہ میں۔ صلوات پڑھیں محمد عالم۔ دونوں کی متضاد صفات ہیں، الگ الگ صفات ہیں۔ نماز میں کس کو مزہ ملتا ہے؟ روح کو ملتا ہے۔ اور گانے سننے میں کس کو مزہ ملتا ہے؟ نفس امارہ کو ملتا ہے۔ عزیزان گرامی، فلم دیکھنے میں، زنا کرنے میں، جوا کھیلنے میں، شراب پینے میں کس کو یہ مزہ ملتا ہے؟ یہ نفس امارہ کو مزہ ملتا ہے، لیکن روح کو اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ قاتل سے گناہ کبیرہ ہے، روح تڑپ جاتا کہ تو نے ایک بے گناہ انسان کو قتل کر دی۔ لیکن اگر انسان روح کی آواز کو لبیک نہ کہے تو آہستہ آہستہ روح کمزور ہو جاتی ہے، اس کی آواز کمزور ہو جاتی ہے۔ پھر ایک اسٹیج ایسا بھی آتا ہے کہ روح کی آواز دب جاتی ہے، گناہ انسان کرتا ہے آواز نہیں آتی، اب اسے گناہ میں لذت ملنے لگتی ہے۔ جیسے جو آدمی آپ ہسٹری پڑھ کے دیکھیں، پہلی مرتبہ کسی نے قتل کیا تو کہتا پوری رات میں نہ سو سکا کہ میں ایک انسان کا قاتل بن گیا، میں جہنمی بن گیا، ایک انسان کو میں نے مار دیا، پوری رات میں نہ سو سکا، کئی راتیں نہیں سو سکتے بعض لوگ خوف سے۔ لیکن پھر دوبارہ قتل کیا
اب ڈر اور کم ہو گیا. تیسری مرتبہ اب وہ شرافت کی آواز, اندر کی آواز, ضمیر کی آواز دب گئی. چوتھی مرتبہ قتل کیا اور آواز ختم ہو گئی. پانچویں چھٹی, اب یہ قاتل جو پروفیشنل قاتل ہیں کہتے اب تو آواز آنا ختم ہو گئی, الٹا ہمیں لذت ملنے لگی. نعوذ باللہ. یعنی فطرت کے خلاف ہے. اللہ نے انسان کی فطرت میں رحم رکھا ہے, لیکن جب گناہ کے پیچھے انسان گناہ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے, فطرت انسان کی دب جاتی ہے, شرافت کی آواز ختم ہو جاتی ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ جہاں تیرے ضمیر کی آواز کا آنا بند ہو جائے, تو گناہ سے لذت لے رہا ہے اور تجھے شرم بھی نہیں آ رہی, تجھے تکلیف بھی نہیں آ رہی, اگر یہ اسٹیج تیرا ہے تو قرآن کہہ رہا ہے اولئک کالانعام, پھر تو انسان نہیں ہے بلکہ حیوان ہے. تو انسانیت کھو چکا ہے کہ گناہ کے مقابلے میں تجھے تکلیف ہونی چاہیے مگر الٹا تجھے لذت ملتی ہے, مزہ ملتا ہے. یعنی تیری شرافت کی آواز ختم ہو چکی, تیری انسانیت کی آواز ختم ہو چکی, تیری روح مر چکی ہے. عزیزان گرامی, بعض لوگ جب 1000 مرتبہ 100 مرتبہ 2000 مرتبہ ایک گناہ کرتے ہیں تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس گناہ کی وجہ سے جو روح کو تکلیف ملتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے, آواز بھی ختم ہو جاتی ہے. اب وہ گناہ پر جرت مند ہو جاتے ہیں, لذت ملتی ہے. لیکن اگر انسان زندہ ہے, اس کی روح زندہ ہے, تو گناہ بہت ہی غلیظ ہے, گناہ بہت ہی خطرناک ہے, گناہ سے بہت تکلیف ملتی ہے روح کو. میں مثال دوں, ہم اس معصوم امام کے ماننے والے ہیں, اللہ اکبر, ایک ایسے امام کا تذکرہ کر رہا ہوں جنہوں نے 14 برس زندان میں گزارے, مگر یہ ایسے امام تھے کہ زندان میں رہ کر بھی ہزاروں لاکھوں انسانوں کی تربیت کر رہے تھے. اب ایک مومن زندان کا افسر بن گیا, جیلر بن گیا جیل کا. اس نے دیکھا امام کا زندان بہت خطرناک ہے, بہت خطرناک. ایسا زندان تھا کہ امام کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے, ظالموں نے تیر لگا رکھے تھے, تلواریں لگا رکھی تھی, اور امام سیدھے پاؤں کر کے لیٹ بھی نہیں سکتے تھے. اب اندازہ کریں کہ کتنا سخت جو ہے یہ زندان تھا. امام حالت رکوع میں رہتے تھے, نہ پاؤں سیدھے کر سکتے تھے نہ کھڑے ہو سکتے تھے. ایک مومن جب جیلر آیا, اس نے کہا میں برداشت نہیں کروں گا, چاہے حاکم مجھے مار دے, چاہے حاکم مجھے زندان میں ڈال دے, مگر میں فرزند رسول اور فرزند زہرا کو اس حال میں کیسے دیکھوں. وہ وہاں سے لے کر آئے, اپنے بنگلے اپنے گھر میں لے کر آئے, آرام دہ بستر دیا, آرام دہ کمرہ دیا, غلام دیا, نوکر دیا. کہا مولا میں مجبور ہوں مگر اس حالت میں آپ کو دیکھ نہیں سکتا. بس امام نے فقط ایک رات گزاری. کہا کہ تیرے اس گھر میں, تیرے آرام دہ بستر پہ, تیرے آرام دہ کمرے میں مجھے زندان سے زیادہ تکلیف ملی. یہ مومن حیران ہو گیا. کہ مولا کسی نوکر نے آپ کی انسلٹ کی ہے, کسی نے کچھ غلط کہا, آپ کی کسی نے توہین کی, مولا وہ تو زندان اتنا خطرناک ہے, سورج نظر نہیں آتا, وہ زندان تو اتنا خطرناک آپ کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں, آپ پاؤں سیدھے نہیں کر کے سو سکتے ہیں, یہاں تو نرم بستر ہے, یہاں تو ہر طرح کا آرام ہے, اچھا کھانا ہے, وہاں کھانا بھی آپ کو صحیح نہیں ملتا. امام فرماتے ہاں ظاہری اس زندان میں میرے بدن کو تکلیف ہو رہی تھی, مگر اس آرام دہ تیرے گھر میں میری روح کو تکلیف ہو رہی. اور جسم کی تکلیف ہم برداشت کر سکتے ہیں مگر روحانی تکلیف کو ہم برداشت نہیں کر سکتے, کیونکہ روح ابدی ہے, جسم تو فانی ہے, روح ہمیشہ رہنے والی چیز ہے, روح پہ ہمارا وجود ہے. یہ حیران ہو کر کہتا ہے اے میرے آقا, اے میرے امام, آپ کو میرے گھر میں کیا روحانی تکلیف ہوئی؟ فرمایا تمہارا جو ہمسایہ ہے نا, تمہارے جو نیبر میں رہتا ہے, وہ پوری رات میوزک بجاتا رہا, وہ پوری رات گانا سنتا رہا, گانا گویا ہے, گانا بجاتا ہے, میوزک بجاتا ہے. امام فرماتے ہیں اس کے میوزک کی آواز اور اس کے گانوں کی آواز جب میں رات کو سن رہا تھا تو میرے روح پر اس سے زیادہ تکلیف ہوئی, جبکہ زندان میں ظالم مجھے تازیانے مارتے تھے, اتنی تکلیف مجھے نہیں ہوئی جتنی تکلیف تیرے گھر میں ہوئی. اب آپ نے دیکھا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اگر ہمیں میوزک سے لذت مل رہی ہے, کیونکہ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, احساس ختم ہو گیا, یعنی اس گناہ کے بارے میں روح مردہ ہو چکی ہے. روح کے اندر
گناہ سے شدید نفرت ہے۔ عزیزان گرامی، اسی لیے ہوشیار ہو جائیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس قدر ہم گناہ کریں کہ ہماری فطرت، ہماری نیچر جو اسلام پر ہے وہ ختم ہو جائے۔ دیکھیے گناہ کی کثرت کی وجہ سے انسان حیوان سے بدتر ہو جاتا ہے، کیونکہ جانتا نہیں کہ گناہ کیا ہے، گناہ کی صرف لذت کو دیکھتا ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے ایسا نہیں ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اے انسان تو فقط گناہ کے ظاہر کو دیکھ رہا ہے مگر گناہ کے باطن سے بے خبر ہے۔ جو تو چھپ کے بھی گناہ کرتا ہے نا، جو بند کمرے میں بھی گناہ کرتا ہے، تجھے پتا ہے گناہ کے اثرات کتنے بھیانک ہیں، کتنے خوفناک ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے گناہ کے اثرات پوری زمین پر پھیل جاتے ہیں، تیرے گناہ کے اثرات دریاؤں پر پڑتے ہیں، سمندر کے پانی پر پڑتے ہیں۔ یہ زلزلے کیوں آتے ہیں، یہ طوفان کیوں اٹھتے ہیں، یہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں، یہ پہاڑ آتش فشاں کیوں ٹوٹتے ہیں، یہ سب انسان کے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ جب انسان گناہ پہ گناہ کرتا ہے، اس کے اثرات ہیں، ہم ان اثرات سے بے خبر ہیں۔ عزیزو یہ عذاب آتے ہیں، اسی لیے حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں اپنے ان گناہوں سے معافی مانگ لو، اللہم اغفر لی الذنوب التی، اللہ اکبر۔ اے انسان تو فقط گناہ کی لذت کو دیکھ رہا ہے، مگر تیرے گناہوں کی وجہ سے تنزل البلا، آسمان سے بلائیں نازل ہوتی ہیں، کبھی بادل سے تیرے اوپر بجلی گرتی ہے، کبھی زلزلے آتے ہیں، یہ سب ہمارے گناہوں کے کرتوت کا نتیجہ ہے۔ عزیزان گرامی، ہم سمجھتے ہم نے گناہ کیا بات ختم ہو گئی، کہیں گناہوں کی وجہ سے مختلف عذابات آتے ہیں، لہٰذا گناہ کو معمولی نہ سمجھے۔ اور یہ دوسری حدیث سن لیں، یہ تو دنیا میں ہوتا ہے مگر گناہ کا اثر یہاں پر بھی ہے۔ گناہ ہم یہاں کرتے ہیں اور قبر میں بچھو وہاں بنتے ہیں، گناہ ہم یہاں کر رہے ہیں، اثر عالم برزخ میں۔ ظہر الفساد، جو تو فساد کرتا ہے اس کا اثر زمین پر بھی پڑتا ہے، اس دنیا پر بھی پڑتا ہے، عالم برزخ پر بھی پڑتا ہے۔ اے انسان، دوسری حدیث، قیامت کے دن جب انسان گنہگار اپنے گناہوں کو دیکھے گا، یہ دنیا میں تو گناہ بڑے لذیذ تھے، زنا کی اس نے لذت حاصل کی، شراب پیا اس نے شاید لذت حاصل کی ہو، کسی کا حق کھایا دنیا میں اسے لذت ملی، لیکن قیامت میں جب گناہ کے باطن کو دیکھے گا تو کیا ہوگا؟ حدیث کہہ رہی ہے جب گنہگار اپنے گناہوں کے باطن کو دیکھے گا، اللہ اکبر، اس کے آنکھوں سے خون کے آنسو بہیں گے، آنکھوں سے خون بہے گا۔ اے دنیا میں اندھا تھا میں نے صرف لذت کو دیکھا مگر انجام کو نہیں دیکھا۔ مگر دنیا میں نہیں دیکھتے آپ؟ حضرت علی علیہ السلام فرماتے لوگو اعوذ باللہ من الذنوب التی تؤجل الفنا، اے لوگو تمہیں پتہ نہیں بعض گناہوں کی وجہ سے انسان کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ حدیث کو نقل کر رہے ہیں، 30 سال کی عمر 3 سال میں بدل جاتی ہے۔ اے انسان کیوں خود پہ ظلم کر رہا ہے؟ آج سائنٹیفک یہ ثابت ہو چکا ہے، یہ ایڈ کی بیماری، اس کا ریزن کیا ہے؟ زنا ہے، ہوموسیکشولیٹی ہے۔ یہ پہلے 1400 سال پہلے ہمارے پیارے نبی نے ہمیں خبردار کیا، اس وقت لوگ نہیں مانتے تھے، آج سائنس نے منوا دیا، فرمایا زنا وہ گناہ ہے جس سے انسان کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ اے انسان کیوں خود کو برباد کر رہا ہے؟ وہی لذت تو حلال طریقے سے لے سکتا ہے، تو کیوں حرام طریقوں کو استعمال کر کے دنیا بھی برباد کرتا ہے؟ آخر دنیا میں ایڈ کی بیماری میں مبتلا ہو جائے گا، سرویکل کینسر زنا کی وجہ سے، 13-14 کینسر ہیں جو زنا کی وجہ سے ہیں، اور کس طرح سے موت پہ موت، لاکھوں ملین لوگ جو ہیں اس زنا بدکاری کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ یہ تو دنیا میں ہے، اس کا نتیجہ آخرت میں کیا؟ ہمارے پیارے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ عزیزو، اگر انسان غور و فکر کرے تو دنیا میں بھی اثرات گناہ کے دیکھ لیتا ہے، بہت سارے اثرات بھیانک ہیں۔ ایک سچا واقعہ ہے، بہت تاریخ میں سے واقعات اسلام کی تاریخ میں بھرے ہوئے ہیں۔ ایک نوجوان تھا، اس کی بیوی، دونوں بڑے نیک تھے، متقی تھے۔ یہ نوجوان جو بزنس مین تھا، اکثر سفر پہ جاتا تھا اور جب واپس آتا تھا کبھی 2 مہینے کبھی 1 مہینہ دور رہتا تھا بیوی سے، تو بیوی اس پر احسان جتلاتی تھی کہ دیکھ تو 2 مہینے غائب رہتا ہے مگر
میں شریف عورت ہوں، میں تیری عزت کا خیال رکھتی ہوں، تیری ناموس کا خیال رکھتی ہوں، تو نبی ہو تو میں کوئی گناہ نہیں کرتی. تو یہ جواب دیتا تھا صحیح ہے کہ تو نیک ہے، متقی ہے، اللہ نے مجھے نیک بیوی دی ہے، کبھی تو غیر مرد کی طرف نہیں دیکھتی، مگر اس میں صرف تیرا کمال نہیں ہے، کیونکہ میں بھی جب باہر جاتا ہوں تو میں بھی کسی غیر عورت کو نہیں دیکھتا. تو اللہ کا قانون اس طرح سے ہے کہ اگر میں نے کسی کی بہن ماں کو نہیں دیکھا تو میری بہن ماں کو بھی کوئی نہیں دیکھے گا. تو اس عورت کو جو غصہ آتا تھا کہ یہ کیا کہتا ہے، جبکہ میں کنٹرول کرتی ہوں، میں عفت کو، اس کی عزت و ناموس کی حفاظت کرتی ہوں، اور یہ بات نہیں مانتا. تو اس عورت کو شیطان نے بھٹکایا. اس عورت نے گویا اسے چیلنج دیا کہ ایسا نہیں ہے، میں جو ہے متقی ہوں، میں خود کو بچاتی ہوں. اس نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، یک طرفہ نہیں ہے، میں بھی ایسے کرتا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے، آج میں گندی بازار میں جاتی ہوں، یقیناً میں گناہ کر سکتی ہوں. تو کیا کہہ رہا ہے؟ کہ ٹھیک ہے تو آزما لے اس چیز کو، مگر میرا عقیدہ یہ ہے کیونکہ میں نے کسی کی بہن ماں کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا تو کوئی میری بیوی کی طرف بھی ہاتھ نہیں بڑھائے گا. یہ عورت چلی گئی، میاں نے اجازت دی. کیسے ہو سکتا ہے؟ جہاں گندی عورتیں کھڑی ہوتی ہیں وہاں جا کے کھڑی ہو گئی. اچانک ایک نوجوان آیا اور اس نے آ کے اس کے بازو پہ ہاتھ مارا، لیکن نہیں معلوم اسے کیا ہوا. اس نوجوان کو آگ لگی، کیا ہوا کہ وہ چیخ مارتا ہوا کوئی وہاں سے بھاگ گیا. اب یہ خود بھی حیران ہوئی، آئی واپس شوہر سے کہنے لگی تو سچ کہتا ہے، حق کہتا ہے. میں کھڑی رہی، کوئی میری طرف نہیں دیکھتا تھا، گندی جگہ تھی، مگر ایک نوجوان آیا اور اس نے میرے شانے پر ہاتھ مارا، مگر نہیں معلوم اسے کیا ہوا، وہ بھی چیختا ہوا بھاگ کے چلا گیا. تو وہیں پر اس نوجوان نے تکبیر بلند کی، اللہ اکبر. اللہ کے نبی کا وعدہ سچا ہے. کہا کہ یہ اس لیے کسی نوجوان نے تیرے بازو پہ ہاتھ مارا کہ جب میں غیر شادی شدہ تھا تو میں نے بھی ایک عورت کے نامحرم کے بازو پہ ناجائز ہاتھ مارا تھا، اس لیے یہ گناہ میرے سامنے آیا. عزیزو اگر انسان غور کرے، اندھا نہ ہو جائے، فکر کرے تو گناہ دنیا میں بھی سامنے آتا ہے، آخرت میں تو یقیناً آتا ہے، قبر میں تو یقیناً آتا ہے، مگر گناہ کے اثرات اتنے عظیم ہیں اور اتنے خطرناک ہیں کہ یہ گناہ کے اثرات دنیا میں بھی انسان کو ستاتے ہیں. نورانی حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے لوگوں زنا سے بچو، زنا سے عمر کم ہو جاتی ہے. آج ایڈ کی بیماری نے، کینسر نے ثابت کر دیا، اور اس کے بعد رسول خدا فرماتے صرف یہاں عمر کم نہیں ہوگی، زانی اگر مر جائے اور توبہ نہ کرے، استغفار نہ کرے، اللہ نے توبہ کا دروازہ ہر ایک کے لیے کھول رکھا ہے، کسی کے لیے بند نہیں کیا، لیکن اگر کسی کو موت آ جائے اور وہ زانی تھا، بدکار تھا، اس نے توبہ نہیں کی، رسول خدا فرماتے جیسے قبر میں پہنچے گا، جیسے اسے دفنائیں گے تو قبر سے 300 عذاب کے دروازے کھل جائیں گے. ایک دروازے سے سانپ حملہ کریں گے، ایک دروازے سے بچھو حملہ کریں گے، ایک دروازے سے آگ نکلے گی. اللہ اکبر. آج ہم ایک سانپ بچھو کو برداشت نہیں کر سکتے، بتائیے اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا جب ہزاروں بچھو ہم پر حملہ آور ہوں گے، جب جہنم کی آگ ہمیں جلائے گی، اور وہاں تو موت بھی نہیں آنی ہے، موت تو ایک مرتبہ آئے گی، پھر وہاں انسان تڑپتا رہے گا، اپنے عذاب میں مبتلا رہے گا. لہٰذا آج موقع ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں. توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. آئیے عزیزو چلیں درے رحمت کی طرف، توبہ کے دروازے کی طرف چلیں. اے خدا، ہم گنہگار تیرے بندے ہیں، ہم خاطی تیرے بندے ہیں، شرمندہ ہو کر آئے ہیں تاکہ تو ہمارے سارے گناہوں کو بخش دے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سب مل کے بلند آواز سے نہ شرمائیں اللہ کا نام لینے سے. یا اللہ یا اللہ یا اللہ.
سب مل کے کہیں یا اللہ ماشاء اللہ یا مجیب دعوت یا مجیب دعوت المضطرین اے مضطر پریشان کی دعا قبول کرنے والے میرے اللہ اے عزیزدار عزیزوں عزاداروں سنیں گے کربلا میں کون مضطر پریشان تھی وہ جس بہن کے پاس کفن نہ ہو اور بھائی کی لاش بے غور و کفن اس زینب سے بڑھ کے پریشان کون ہوگا او ظالموں نے 11 محرم کو خیمے جلا دیے نورانی کفن حسین کو لوٹ کے لے گئے ظالموں نے کوئی چیز باقی نہیں چھوڑی نبی کی نواسیوں کی چادریں بھی چھین لی اے عزیزوں دعا کرتے ہیں خدا سے التماس کرتے ہیں میرے اللہ تجھے زینب کی پریشانیوں کا واسطہ بی بی زینب کو ایک پریشانی تو نہیں تھی کبھی سکینہ کے لیے پریشان تھی تو کبھی علی اصغر کی ماں کے لیے پریشان علی اصغر کی ماں بار بار بے ہوش ہوتی تھی کبھی زینب بیمار سجاد کے لیے پریشان تھی او میرے اللہ تجھے زینب کی پریشانیوں کا واسطہ اگر اس مجلس میں کوئی پریشان ہے اس کی پریشانی دور کر دے اے میرے اللہ اگر کوئی مریض ہے ہمارے مولانا علی رضا صاحب رضوی بیمار ہیں اے خدا انہیں شفا دے اور میرے اللہ جتنے مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات جہاں جہاں مریض ہیں انہیں شفا دے یا کاشف کرب المکروبین سب مل کے کہیں یا غیاث المستغیثین یا
المستغیثین، یعنی اے فریاد کرنے والوں کی فریاد سننے والے میرے اللہ، آج میں تیرے در پہ تنہا نہیں آیا، تو نے خود فرمایا ہے قرآن میں وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، وسیلے کے ساتھ آیا کرو۔ او میرے اللہ، آج دو یتیم بچوں کو وسیلہ بنا کر آیا ہوں، یہ کس کے یتیم بچے ہیں؟ اے خدا مسلم کے یتیم بچوں کا تجھے واسطہ۔ حضیدو دو چھوٹے چھوٹے بچے مسلم کے، بابا شہید ہو گئے، پردیس میں بچوں کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا۔ ایک بچہ اماں سے بھی بچھڑا، بابا سے بھی بچھڑا، آئے بیمار ہے، سخت بیمار ہے، بڑے بھائی نے گود میں لے رکھا۔ عزیزوں ادھر سے جو جیلر تھا، جو دروگہ زندان تھا، وہ سو رہا ہے، آدھی رات کا وقت ہے، خواب میں کیا دیکھتا ہے؟ دیکھتا ہے ایک کالے برقعے میں بی بی ہے، وہ رو کے کہہ رہی ہے، زندان کی دیواروں پہ سر رکھ کے رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے، دروگہ زندان، نبی کی بیٹی نے تیرا کیا بگاڑا؟ تیرے بچے تو آرام سے گھر میں سو رہے ہیں، میرے دو بچے زندان میں ہیں، بھوکے بھی ہیں، پیاسے بھی ہیں، بیمار بھی۔ دروگہ روتا ہوا اٹھا، زندان میں آیا، کیا دیکھا؟ بڑا بھائی رو رہا ہے، چھوٹے بھائی کو گود میں لے رکھا۔ دروگہ نے پوچھا ہوگا، شہزادے کیا تیرا بھائی مر گیا؟ بڑا بھائی رو کے کہتا ہے، نہیں نہیں، ابھی زندہ ہے، اماں سے بچھڑا ہے، ہمارے بابا بھی مارے گئے، میرا بھائی اماں اماں کر کے رو رو کے غش کھا گیا۔ دروگہ زندان کہتا ہے، شہزادے میں کیا مدد کر سکتا ہوں؟ اللہ اکبر۔ شہزادے نے کہا ہوگا، دروگہ اگر تو ہماری مدد کرنا چاہتا اپنی بیوی کو زندان میں لے آ، اور تیری بیوی ایک مرتبہ میرے بھائی کو گود میں لے اور ہائے بیٹا کہہ کے سینے سے لگا، شاید میرا بچہ، شاید میرا بھائی بچ جائے۔ اے عزیزو، دروگہ روتا ہوا گھر گئے، آدھی رات کا وقت، بیوی سے کہا جلدی کرو، برقع اٹھاؤ، زندان چلو۔ بیوی نے کہا میں شریف عورت ہوں، مجھے آدھی رات کو زندان میں نہ لے جا۔ اس نے رو کر کہا، کائنات کی شریف بی بی او زہرا